قائد اعظم جو ہے نا وہ ہمارے رول ماڈل تھے، ہمارے رول ماڈل ہیں اور ہمارے رول ماڈل ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ان کے جو اصول ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کی فکر ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی ریلیونٹ ہے۔ مگر قائد اعظم نے ساری زندگی کبھی نہ کسی آئین کو، نہ قانون کو، نہ کسی ضابطے کو کبھی نہیں توڑا، اور ایک دن بھی انہوں نے جیل نہیں کاٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے قیوم نظامی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کی تاریخ پہ ایک نظر دوڑائیں گے کہ یہ سفر ہمارا کہاں سے شروع ہوا، کہاں ہم اس میں ڈی ٹریک ہو گئے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور مستقبل ہم یہاں سے کیا دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ نظامی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، 80 سال قریباً عمر میں بھی روزانہ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، نیک نام سیاستدان جن کو ہم پاکستان میں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، محقق ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں۔ نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرا پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا، جناح، عظیم جناح اور ان کی ٹیم، ان کی لیڈرشپ میں، تو اس کے بعد ہم پھر یہ ڈی ٹریک کہاں ہوئے؟ بہت شکریہ شہراد الطاف صاحب، میں آپ کا بھی اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی نئی لیڈرشپ پیدا ہو اور وہ لیڈرشپ ایسی ہو جو نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے، جو فکر ہے، اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہو تاکہ وہ بہتر کردار ادا کر سکے، قوم کو بہتر طور پر لیڈ کر سکے۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور یہ آج کا جو نوجوان ہے اس کو اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے شروع کیا، ہم نے آج کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے قائد اعظم سے شروع کیا اور آج کی جو لیڈرشپ ہے، میں نام نہیں لیتا کہ وہ دل ازائی نہ ہو کسی کی، لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں پر لیاقت علی خان، کہاں پر وہ قائد اعظم اور کہاں پر آج کے جو لیڈر ہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ایک تو قیادت کا زوال ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، اور یہی فرض آپ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ نئی قیادت لانا چاہتے ہیں کہ جو شخصیت پرست نہ ہو۔ اب قائد اعظم کے بارے میں کیونکہ آگے ان کی سالگرہ کا دن بھی آ رہا ہے 25 دسمبر کے حوالے سے، تو میں 2-3 چیزیں ضرور کہوں گا کہ وہ قائد اعظم جو ہے نا وہ ہمارے رول ماڈل تھے، ہمارے رول ماڈل ہیں اور ہمارے رول ماڈل ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ان کے جو اصول ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کی فکر ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی ریلیونٹ ہے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ اور وہ کیا تھی کہ وہ امانت، دیانت، صداقت، یہ جو 3 چیزیں تھیں، اس کے اوپر قائد اعظم نے اپنی شخصیت کی تعمیر بھی کی، اپنی جو تحریک ہے مسلم لیگ اس کو بھی تعمیر کیا، اور پھر اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ جی بالکل۔ اگر خدا خواستہ جو قائد اعظم ہے وہ بددیانت ہوتے جیسے آج کے لیڈر ہیں، کرپٹ ہوتے، تو پاکستان نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتا۔ پاکستان جو بنا ہے وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ قائد اعظم کی شخصیت جو ہے وہ بڑی زبردست تھی، اور انٹیگریٹی ان میں بڑی تھی، اور ان میں یقین محکم بڑا تھا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بنائیں گے تو کانگریس کے لیڈروں نے کہا کہ مسٹر جناح دس از امپاسبل ڈریم، تو قائد اعظم نے کہا کہ امپاسبل کا تو لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ اتنا یقین محکم تھا نا، کنوکشن۔ تو یہ ہاں کنوکشن۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سرمایہ کو دخل نہیں ہونے دی، جب تک وہ گورنر جنرل کی سیر سے آپ دیکھ لیں یا پہلے مسلم لیگ کے قائد کی سیر سے دیکھ لیں، انہوں نے سرمایہ کو پالیٹکس میں داخل نہیں ہونے دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سرمایہ کی طاقت پہ نہیں، نظریے کی طاقت پہ، جمہوری اصولوں کی طاقت پہ، آئین اور قانون کی حکمرانی کی طاقت پہ اب آگے بڑھیں گے۔ آج دیکھیں کہ آئین کو کچھ سمجھتے کچھ نہیں، مگر قائد اعظم نے ساری زندگی کبھی نہ کسی آئین کو، نہ قانون کو، نہ کسی ضابطے کو کبھی نہیں توڑا، اور ایک دن بھی انہوں نے جیل نہیں کاٹا، جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سبق ہے آج کے نوجوانوں کے لیے کہ خدا کے واسطے نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، میں ایک بزرگ آدمی ہوں اور میں شکر گزار ہوں جو جملے آپ نے میرے لیے استعمال کیے ہیں، آپ کی محبت بھی اس میں شامل ہے، تو میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس آج بھی قائد اعظم جیسا رول ماڈل نہیں ہے، آپ قائد اعظم کو فالو کرو، آپ خود بھی کامیاب ہو گئے، ملک بھی آگے جائے گا۔ تو نظامی صاحب یہ جو بعد میں ہم گورنر جنرل غلام محمد، پھر اسکندر مرزا، ایوب خان، یہ کیا ٹریجڈی ہو گئی؟ یہ اصل میں بڑی ایک تحقیق طلب چیز ہے جس میں کافی تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ایک
تحقیق کا آدمی ہوں, میں نے کچھ کتابیں ریسرچ کی ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل, بڑی پاپولر بھی ہوئی, وہ کتاب میں نے لکھی. تو اس کے مطابق یہ جو امریکہ ہے نا اور CIA, یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی پیچھے لگ گئے تھے مسلم لیگ کے لیڈروں کے کہ بھائی ہم نے ان کو جغرافیائی آزادی تو دینی ہے لیکن باقی آزادیاں نہیں دینی. یہ بنیادی بات ہے جس سے ڈی ٹریک کا ہو گیا ہے. بھائی آزادی تو جغرافیائی لے لی, لیکن وہ جو انتقال ہوا اقتدار کا وہ ایک اشرافیہ تو ہوا نا, اس وقت کی جو اشرافیہ تھی. آج بھی جو اشرافیہ ہے وہی لوٹ مار کر رہی ہے, اور وہ سب سے بڑی اتھینٹک رپورٹ جو ہے IMF کی, جس نے کہا کہ گزشتہ 3 سال میں 5,300 ارب روپے جو ہے وہ ملک کی اشرافیہ کھا گئی, اور اس لیے گروتھ نہیں آگے ہو رہی کیونکہ وہ لوٹ مار ہو رہی ہے. اگر آپ گروتھ کرنا چاہتے ہو, GDP کو آگے بڑھانا چاہتے ہو, تو آپ کو اشرافیہ کو قابو کرنا پڑے گا, کرپشن کو کنٹرول کرنا, گورننس بہتر کرنی پڑے گی. تو یہ ایک چیز تھی کہ وہ امریکہ جو ہے نا اس نے کوشش یہ کی کہ یہ جو اس کے پاکستان جو آزاد ہے اس کے اوپر وہ اس کا اثر و رسوخ قائم رہے. چنانچہ وہ جو آزادی کے بعد 1 سال قائد اعظم نے کوشش کی اور ایک بڑا اچھا ماڈل, کامیاب ماڈل پیش کیا. حالات بڑے مشکل تھے, مہاجرین کا مسئلہ ہی بڑا گمبھیر تھا, فائنانس کا مسئلہ تھا, اور سیاسی ادارے نہیں تھے, نہ ہی کوئی سرکاری ادارے تھے. لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کے دفتر چلاتے تھے اور کانٹ سے استعمال کرتے تھے, کامل پن کی جگہ کانٹے استعمال کرتے تھے. یہ ان حالات میں اور ایک چیلنج دیا ہوا تھا ہندوؤں نے کہ ہم 6 مہینے کے بعد یہ پاکستان ختم ہو جائے گا, گھٹنے ٹیک جائے گا. تو اس نے مطلب ہے کہ بیماری کے باوجود بیمار تھے, بیماری کے باوجود انہوں نے 1 سال رول ماڈل کے طور پہ ایک ایڈمنسٹریشن بھی چلائی اور آئین اور قانون کی حکمرانی کو بھی انشور کیا, اور اس کے بعد پاؤں پہ کھڑا کر دیا ایک دفعہ. اس کے بعد کیا ہوا جب وہ چلے گئے, اگر مثال کے طور پہ اگر اللہ کرتا 2-3 سال اور رہتے تو پاکستان جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتا. پھر وہ جو ہے نا بیوروکریسی اور ملٹری اور دوسری سول بیوروکریسی وہ کبھی جرأت نہ کر سکتی. جب تک قائد اعظم زندہ تھے کبھی کسی عسکری جو لوگ تھے یا افسر تھے یا بیوروکریٹ تھے, انہوں نے کبھی جرأت نہیں ہوئی ان کی کہ وہ دخل کرے. ایک ہی دفعہ کسی نے کوئی ان کے 14 اگست کا استقبالیہ ہو رہا تھا, اندازہ کرے 14 اگست کا پہلا استقبالیہ ہو رہا تھا, ایک کرنل وہاں موجود تھا. تو اس نے, اور قائد اعظم بڑے خوش تھے کہ میری زندگی میں میرا خواب پورا ہو گیا, ہمیں آزادی مل گئی, مسلمان آزاد ہو گیا, پاکستان آزاد ہو گیا. تو اس نے سوال اٹھا دیا قائد اعظم کے سامنے کہ جناب آپ یہ جو انگریزوں کو بنا رہے ہیں آرمی چیف اور یہ عہدے تو ہمیں ملنے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ شٹ اپ کال دے دی. انہوں نے کہا تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم ہماری پالیسیوں میں دخل دو, ہم جو سیولین ہیں ہم پالیسیاں بنائیں گے, تم اس کو امپلیمنٹ کرو گے. اور اسی طرح جو سول سروینٹ تھے ان کے اجلاس میں کہا یو آر ناٹ رولرز, سروینٹس آف دا پیپل. تو یہ بات ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک خلا جو پیدا ہوا اس کو پر جو ہے وہ سیاستدان نہیں کر سکے, اس کو پر کیا ہے بیوروکریٹس نے اور فوجی اور جرنیلوں نے. 3 نام ہیں اس میں, سکندر مرزا, غلام محمد چودھری غلام محمد, اور اس کے ساتھ جنرل ایوب خان. یہ 3 کا ایک گینگ تھا, اس کو میں کہتا ہوں, جو CIA کے ساتھ ملا ہوا تھا. آپ سکندر مرزا نے کہتے وہ بیٹے نے اس کی امریکہ کے جو سفیر تھا اس کی بیٹی سے شادی کرا دی CIA والوں نے. تو یہ جو مسئلہ ہوا ہے نا کہ سیاست کا خلا, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ بھی تحقیق کی بات ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بجائے سے کہے کہ وہ خواجہ ناظم الدین کی طرف رجوع کرتے گورنر جنرل, وہ ایوب خان کے ساتھ جا کے تو بات کرتے. اچھا نظام صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں جب ایسٹ پاکستان میں خطاب کیا تو وہاں کہا جی ہماری زبان قومی اردو ہوگی, اس پہ بھی کوئی وہاں شروع ہوا معاملات ہمارے جو, کیونکہ زیادتیاں قائد اعظم کے بعد تو بہت رہی ہیں ہماری ایسٹ پاکستان کے ساتھ. غلام محمد نے کی, سکندر مرزا نے کی, ایوب خان نے کی, جگتو فرنٹ وہاں بنا, اس کو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. یہ دیکھیں نا, یہ جو اردو زبان کا مسئلہ ہے اس کے اوپر افواہیں بہت زیادہ ہیں. اصل جو حقیقت ہے وہ چھپ گئی ہے افواہوں میں, پراپیگنڈے میں. قائد اعظم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے لوگ پراپیگنڈا بھی کرتے ہیں کئی لوگ. اصل میں دیکھیں قائد اعظم جو ہے نا وہ بڑا گریٹ لیڈر تھا, اور آج تک کبھی اس کی نیت میں کسی نے شبہ بھی نہیں کیا. اس نے جو فیصلے کیے پاکستان کے مفاد میں کیے. اس وقت اردو ہی تھی ایک ایسی زبان جو رابطے کی زبان تھی. آپ دیکھیں نا, بنگالی تو نہیں تھی. ان علاقوں میں بنگالی تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا. جتنے بھی لیڈر بنگلہ دیش میں بھی جاتے ہیں اردو ہی بولتے. تو اردو جو ہے تحریک پاکستان کی زبان تھی. اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے تحریک پاکستان میں, پاکستان کے اصول میں. تو وہ جو فیصلہ کیا وہ قائد اعظم کا فیصلہ نہیں تھا, وہ دستور ساز اسمبلی کا فیصلہ ہے. اور اس میں جو بنگالی لیڈر تھے وہ بھی شامل تھے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ جو ہے نا ہماری اردو یہ قومی سرکاری زبان ہوگی.
البتہ جب وہ چٹاگانگ میں گئے انہوں نے جا کے خطاب کیا تو وہ کہا تو کچھ تھوڑا سا وہاں پر ظاہر ہے کہ زبان ایک سینسٹیو مسئلہ ہے تو ایک ریئیکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو زبان ہوگی صوبائی وہ بنگالی ہوگی. یہ تو ہم نے وفاقی ایک سطح پہ بات کر رہے ہیں تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جان سکیں سمجھ سکیں. ہمارے جو اردو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سرکاری زبان بن سکتی ہے. بنگلہ دیش میں ابھی وہ نہیں ہے کہ سارے صوبوں میں جانی پہچانی جاتی ہو یا دنیا میں بھی مختلف ملکوں میں جانی پہچاتی ہو. تو یہ ایک ہاں اس ایشو کو وہاں پر جو آپ کو پتا ہے ہندو بہت زیادہ تھے مشرقی پاکستان میں, آج بھی ہندو ہیں لیکن اس کو تو بہت ہی زیادہ, انہوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نوجوانوں کو اشتعال دلانے کے لیے کیا. اور اس کے 2-3 سال کے بعد ہی بنگالی زبان کو بھی انہیں سرکاری زبان پتا دستور تھا اسمبلی نے پہلے جو دستور تھا, تو اس لیے کوئی ایشو ہی نہیں تھا, یہ ایشو کھڑا کر دیا.